إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، رشتوں کی قدر کریں، رشتہ داروں کو پہچانیں۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے یہاں یعنی حیدرآباد کے اندر اس وقت شادی بیاہ کا مزاج ہے۔ ان مہینوں میں زیادہ تر لوگ شادیاں رچا رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے۔ من مٹاؤ ہے، دل میں رنجش ہے، کدورت ہے، میل کچیل ہے، غلط فہمیاں ہیں، محض اس وجہ سے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ادھر بھی وہ ٹینشن میں رہتے ہیں اور اس جانب دوسرا بھائی یا دوسرے رشتہ دار بھی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار چھوٹ رہا ہے، ہماری آپسی ناچاکیوں کی وجہ سے ہمارا ایک رشتہ دار ہماری دعوت میں شریک نہیں۔ کیونکہ رشتہ ناتا اسی لیے ہوتا ہے، خوشیوں میں شریک رہیں، دکھوں غموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ساتھ میں رہیں، ایک دوسرے کے شیئر کریں، غموں کو بانٹ لیں۔ اکیلا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ جو دکھ میں مبتلا ہے اس دکھ کو ہر کوئی جھیل لے جائے، اس کے دکھ کو ہلکا کیا جائے، اس کے پاس جا کر کے اس کی خیر خیریت لے کر کے، وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کر کے، اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو تعزیت کر کے، ہر طرح سے غموں کو بانٹ لیا جائے۔ خوشی ہے تو ہر ایک اس میں شیئر ہو، خوشیوں کے اندر جس کو خوشی میسر ہوئی ہے اسے حوصلہ دیا جائے، اسے مبارکباد دی جائے، اسے دعاؤں سے نوازا جائے۔ لیکن وہی بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو انہیں نہ کسی کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے غم کو اپنا غم سمجھتے۔
ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے جو عقل مندوں کی پہچان بتائی ہے، ایسے لوگ بیوقوف عقل مند نہیں، کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رات کے اندر عقل مندوں کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو جس کو اللہ نے جوڑا ہے اسے توڑتے نہیں بلکہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے رشتے ہمارے بنا رکھے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، خسر داماد کا رشتہ ہے، بیٹی بہو کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے سارے رشتے ہمارے اوپر اتار دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ جو توڑتا ہے وہ بیوقوف بے عقل ہے وہ آدمی، اور جو جوڑتا ہے وہ عقل مند ہے۔ اور صرف عقل مند ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایمان کی علامت پائی جاتی ہے۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، ان کو جو مقام اور مرتبہ دینا چاہیے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے انہیں، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرے۔ بدسلوکی سے اپنی جسم، اپنے جان، اپنے ہاتھ، اپنے زبان، ہر ایک چیز سے جو بدسلوکیاں ہوتی ہیں انہیں محفوظ رکھے۔ ایذا رسانی، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے، یعنی انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر دیکھا یہ جاتا ہے کتنے رشتے دار ہیں نہ انہیں ایمان پتہ ہے نہ انہیں عقل پتہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے انانیت میں چور ہے وہ، بس ہم دو، ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے کافی، کسی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ سسرال والے خوش ہیں تو بس ہے، چاچا بھتیجا ماموں یا تایا ادھر بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ننیحال کی طرف کھینچے جاتے ہیں، ماموں کا کچھ پتہ نہیں ہے، خسر کا کچھ پتہ نہیں ہے، ننیحال کا کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی کہ افراط اور تفریط دونوں کا شکار۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے عطا فرمائے، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صلہ رحمی کا یہ معنی نکالتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نکالتے ہیں، اور عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مفہوم بالکل ہر ایک کے ذہن میں بیٹھی ہے۔ وہ ہم کو بلائے تو ہم ان کو بلائیں، وہ ہم کو پوچھے تو ہم ان کو پوچھیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ ہمیں دعوت دیے تو ہم دعوت دیں گے، وہ ہمارے خوشی میں شریک ہوئے تو ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں گے۔ غلط، یہ مفہوم رشتہ داری کا نہیں ہے۔ یہ مفہوم تو بدلے کا مفہوم ہے کہ آپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرے آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آپ کو جو یاد کرے آپ بھی اسے یاد کریں گے، آپ کو جو پوچھے آپ بھی اس کو پوچھیں گے، آپ کے گھر جو آئے جائے آپ بھی اس کے گھر آئے جائیں گے، جو نہیں آئے اس کو آپ نہیں پوچھیں گے، تو آپ کیا خاطر رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ آپ تو بدلا چاہ رہے ہیں، آپ تو بدلا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی میں کوئی بیٹی دہیج دے تو آپ اس کی بیٹی کی شادی میں دیں گے، آپ کے یہاں کوئی قیمتی تحفہ لائے تو آپ بھی اس کے گھر لے جائیں گے، گھر سے نکلتے وقت آپ کے بچوں کو بدائی کے طور پر کچھ رقم عطا کرے تو آپ عطا کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم نہیں بتایا رشتہ داری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا جو مفہوم بتایا وہ یہ ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے جو بدلے پر رشتہ داری نبھاتا ہے، بلکہ رشتہ داری نبھانے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرے، جو جڑا ہوا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، مزید اس کے اندر دراڑ پیدا نہ ہونے پائے، اسے ٹوٹنے سے بچانے کی فکر کرے۔ اور جو ٹوٹے ہوئے رشتہ دار ہیں، ناراض رشتہ دار ہیں، ایسے رشتہ داروں کا وہ خیال کرے، ان کو منائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، گرچہ بدسلوکی کرتے، گرچہ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داری جب آپ جوڑیں گے
ان کے حق حقوق ادا کریں گے، وہ آپ کے اندر ایمان کی علامت، آپ کا شمار عقل مندوں میں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے حقوق عطا کرو، دو انہیں رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ دو، ان کا حق مار کر کے مت بیٹھو، کسی بھی طرح کا حق ہو، ہر طرح کا حق انہیں دو، والمسکین، مسکینوں کا حق مار کے مت بیٹھو، وہ بھی انہیں دو، وابن السبیل، مسافروں کے بھی حقوق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اس لیے یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہیے، رشتہ توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بیوقوفوں کی پہچان ہے، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو منافقانہ خصلت رکھتے ہیں، انہیں رشتے ناطوں سے مطلب نہیں ہے، انہیں صرف اپنے مفاد سے غرض ہے، ان کا اپنا فائدہ ہو تو ہاں ہر جگہ ہر مجلس میں موجود رہیں گے، ان کا نقصان ہو تو پھر پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ رشتہ داری بغیر کسی مفاد کے آپ جوڑ کر کے رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ رشتہ دار کی سے کوئی غرض ہے تبھی ان سے رشتہ جوڑیں گے آپ، نہیں، بغیر غرض کا رشتہ جوڑیے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه ويمسع له في اثره فليصل رحمه، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری جوڑے، رشتوں کو پہچانے، رشتوں کی قدر کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے زندگی میں کبھی بھائی کو نہیں پوچھتے، زندگی میں کبھی باپ کی طرف ماں کی طرف نہیں دیکھتے، زندگی میں ماموں کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن جب مر جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی قبر پر آگے آگے دفن کرنے کے لیے وہی رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے جنازے میں وہی شریک ہوتے ہیں، پورا مالکانہ حق جتاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ زندگی میں خیر و بھلائی کا کام ان کے ساتھ انہوں نے بھی کیا ہے۔ کیا فائدہ ایسے رشتہ داری کا جب آپ نے زندگی میں ان رشتوں کو پہچانا نہیں، زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، مرنے کے بعد مگر مجھ سے آنسو بہانے آئے ہیں، میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ دور جاتے ہوئے، مرنے کے بعد تم غم میں آئے ہو یا تمہیں خوشی ہو رہی کہ میں مر گیا ہوں، آگے آگے پہلی صف میں ہو، اس سے تو تمہاری خوشی ظاہر ہو رہی ہے کیونکہ زندگی بھر تو تم نے پلٹ کے نہیں دیکھا ہمیں، اس بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں کیا زندگی بھر آپ نے، وہ بوڑھے رشتے داروں کی طرف پلٹ کے غریب محتاج مسکین کی دعوت کبھی قبول نہیں کی آپ نے، اور جب انتقال ہو گیا ہے تو اگلی صف میں آپ نے ماشاءاللہ سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے زیادہ درد دکھانے والے، یہ مگرمچھ کا آنسو، منافقانہ رویہ اسی کو کہا جاتا ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں زندگی میں رشتوں کی قدر کرو، یہی رشتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اس رشتے کو جو رشتہ ہے نا یہ رحم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان سے نکلا، رحمان سے نکلا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے الرحم معلقۃ بالعرش، رحم رشتہ جو ہے عرش سے لٹکا ہوا، تقول کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے رشتہ لٹک کے اللہ تعالیٰ سے دعائی مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا من وصلک وصلہ اللہ ومن قطعک قطعہ اللہ، جو تجھے جوڑ کر رکھے تو اللہ رب العالمین اسے جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو رشتے کو توڑ کر رکھے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ ہوتا ہے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھیں میرے بھائیوں، جو اپنوں سے کٹ جاتا ہے وہ دوسروں کے اندر جا کر کے اپنی پہچان بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے، دوست احباب کو اپنا بنانے کے لیے، اعتماد میں لانے کے لیے کئیوں ہزاروں خرچ کرتا ہے، پھر بھی وہ اتنا معتمد نہیں بن جاتا، بن پاتا نہیں ہو، چاہے جتنی لاکھ کوششیں کر لے، لیکن اپنوں کے اندر جھوٹا بھی ہے تو بھی آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے، اپنوں کے اندر بے ایمان بھی ہے تو بھی آدمی اس کے اوپر اعتماد ہی کرتا ہے، رشتے دار سمجھتا۔
یہ سمجھ کے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رشتوں کو پہچانو، اپنوں کے اندر بیگانہ بننے کی کوشش یا بیگانے بن کر کے پھر اپنائیت کے لیے مزید رقمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے رشتوں کی قدر کر لیں گے تو رشتوں کی قدر کرو۔ رشتے دار بہت سارے ہمارے، بہت طرح کے رشتے دار ہیں۔ کچھ رشتے دار ہمارے روحانی ہیں، کچھ رشتے دار ہمارے جسمانی ہیں، کچھ رشتے دار ہمارے ایمانی ہیں۔ ہر طرح کے رشتوں کی قدر کرو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ ماں باپ کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے بھائی بہن کی شکل میں ہو، اساتذہ کی شکل میں ہو، مومن بھائیوں کی شکل میں ہو، ہر طرح کے لوگوں کی قدر کرو۔ جس کو جو عزت دینی ہے، انزل الناس منازلهم، ان کو ان کے مقام اور مرتبہ میں رکھ کر کے ان کی قدر کرو۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے اور یہی ایک عقل مند کی پہچان ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں من مٹاؤ کیے ہوئے، یاد رکھیں ایسے تمام لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، جنت کے اندر رشتہ توڑنے والا نہیں جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو آدمی رشتہ توڑتا ہے اس کو دنیا کے اندر ہی سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا تو ابھی بہت دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں فوراً سے پہلے مل جایا کرتی ہے، بہت جلد مل جایا کرتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، وہ دو گناہ کیا ہے؟ ظلم و زیادتی، بغاوت، کسی پر آپ نے اپنا دھمس جمایا، اپنا روب اور دبدبہ جمایا، وہ آدمی غریب ہے۔ یاد رکھیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اس کی سزا ظالم کو دنیا میں ہی مل جاتی، فرعون ظلم کرنے والا، اس کی سزا اسے دنیا میں ہی ملی۔ اور بھی بہت سارے لوگ ظلم کرنے والے وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگ یاد رکھیں ظلم کی سزا دنیا میں ملتی، اور دوسری سزا کیا ہے؟ رشتہ کاٹنے کی سزا بھی دنیا کے اندر ہی مل جاتی۔ یہ الگ بات ہے ہماری کھوپڑی میں چیز نہ آئے، یہ الگ بات ہے ہم کو سمجھ میں نہ آئے، ہماری آنکھ نہ کھلے، لیکن اس کی سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے۔ اس لیے رشتہ کاٹنے سے بچو۔ رشتے دار کیسے بھی ہوں ان کے ساتھ وہ جس طرح کے اس طرح کا حسن سلوک کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتے دار مشرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتے دار موحد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتے دار مالدار ہے۔ جس حساب کے ہیں اس حساب کا ان کے ساتھ رشتہ رکھیے، ان کے ایمان کے حساب سے ایمانی رشتہ رکھیے، شرک کے حساب سے شرک سے بیزارگی کا اظہار کیجیے۔ کلمہ گو مشرک ہے، بہت سارے لوگ ایسے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، تو ان کے اندر جتنا ایمان ہے اس حساب سے رشتہ رکھنا ہے۔ ان کے اندر جس قدر شرک ہے اس کے حساب سے ان سے ہم دوری بنائے رکھیں گے، ان کے شرکی اعمال میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ان کے شرکیہ کاموں کے اندر ہم نہیں شرکت کریں گے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، بدعت و خرافات کرنے والے ہیں، انسانی اعتبار سے ان سے رشتہ رکھنا، لیکن ان کی بدعت سے ہمیں نفرت بھی کرنا ہے، ان کی بدعی کاموں میں ہمیں شرکت نہیں کرنا ہے۔ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر باپ ہے تو اس کی بھی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ ختم نہیں ہوگا، باپ باپ ہی رہے گا، رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا نا اس کا۔ باپ کافر ہے تو بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح کے رشتے دار ہوں ان سے اسی طرح کا رشتہ رکھیں۔ اسی طرح سے بہت سارے رشتے دار ایسے ہیں جو ہم سے بدسلوکی کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ برائی کرتے، ہم ان کے راستے میں پھول بچھائیں تو ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ کیا ایسے رشتے داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے، میں ان کے ساتھ برداشت اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت اور نادانی سے پیش آتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کروں؟ یعنی یہ ایک طرفہ رشتے داری ہوگا،
میں اکیلے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، آخر وہ بھی تو میرے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مکلف ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا تو کہہ رہا ہے اگر معاملہ واقعی میں ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفِّهُ الْمَلْ، تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ اور یاد رکھ جب تک تو اس طرح کرتا رہے گا، یہ طرفہ رشتہ داری نبھاتا رہے گا، تو اللہ رب العالمین تیرے پیٹھ پیچھے فرشتہ مددگار کے طور پر لگا کر کے رکھا، ایک فرشتہ تیرے پیٹھ پیچھے تیری مدد میں لگا ہوا ہے جب تک یہ کام تو کرتا رہے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ بیزار ہو جاتے، کتنی بار سلام کرنا ان کو، کتنی بار دعوت دینا ان کو، دے بار دے دیے، پچھلی بار نہیں آئے تو پھر نہیں پوچھتے، 3 بار میں کتنی اڑ جاتی بولتے، ہم نہیں پوچھتے ان کو۔ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کو شیطان رشتہ توڑنے پر ابھار رہا ہے، آپ کو شیطان رشتہ کاٹنے پر برانگیختہ کر رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، آپ کی نفسانی خواہشات کو جگا رہا ہے، آپ کے اندر جو عقل مندی تھی اس کو بیوقوفی میں تبدیل کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ سمجھ کا کام کر رہے تھے، اب یہاں سے ناسمجھی کا قدم اٹھا رہے ہیں، پیچھے کھینچ لو اس قدم کو، پھر سے آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ رشتہ داری میں اللہ نے وہ نرمی پیدا کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں ہر رشتہ دار کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کسی نہ گوشے میں رکھی ہے اللہ رب العالمین۔ لہٰذا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار صحیح، 10 بار صحیح، اس رشتہ دار کو منانے کی کوشش کرو، اس رشتہ دار جو روٹا ہوا اس کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے رشتہ داروں پر خرچ بھی کرو جو آپ کے لیے اپنے دل کے اندر بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ افضل الصدقہ قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، جو ایسے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو اپنے دل میں آپ کے تعلق سے نفرت بھرے ہوئے ہو، اس پر خرچ کرو، صرف اچھے سے پیش نہیں آؤ، اس پر خرچ بھی کرو۔ الکاشح کا معنی ہے جو اپنے دل کے اندر کینہ کپٹ بھرے ہوئے ہو، آپ کے تعلق سے بالکل بھرا ہوا ہے بدگمانی سے، اس پر خرچ کرو۔ اور صرف خرچ کرنا نہیں کہا، افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے اسے، افضل الصدقہ، ایسے رشتہ دار پر خرچ کرو، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑو۔ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بہت چوڑی ہے بولتے ہیں، بہت لوگ مل جائیں گے تمہارے جیسے، کبھی نہیں پاؤ گے میرے بھائی، اپنے بھائی کے جیسا بھائی پاؤ گے، اپنے چچا کے جیسا کسی اور کو پاؤ گے، آپ کسی کو نہیں پاؤ گے آپ۔ اسی لیے جب ہارون موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ بارے کہا میرا وزیر میرے بھائی ہارون کو بنا دے، کیونکہ بھائی کی طرح سے امانت دار، بھائی کی طرح سے مضبوطی، بھائی کی طرح سے ہر طرح کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنے، فرعون کے پاس میں اکیلا نہیں جاؤں، میرے بھائی کو میرے پیچھے لگا دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذهب الى فرعون، تم دونوں جاؤ بھائی فرعون کے پاس، تم دونوں جاؤ، بھائیوں کی مدد کرو۔ آج بھائی بھائی میں نا اتفاقی، اور یہ نا اتفاقی ہے کیوں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نقطہ، یعنی صلہ رحمی کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے، کیوں اتنی زیادہ کہ ایک آدمی برا سلوک کرے پھر بھی اس کے ساتھ اس کے سلوک کرو، ایک آدمی بدسلوکی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان تمام وجوہوں میں ایک چیز یہ ہے، یعنی رشتہ داروں کے یہاں ہی لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کے یہاں ہی رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک کی اس کے باوجود اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے، اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، موٹی موٹی 4 وجہ آپ یاد رکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے درمیان جو سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ رشتے ناطے بھی زیادہ تر رشتہ داروں میں ہی پائے جاتے ہیں، شادی بیاہ رشتہ داروں میں آپ کر رہے ہیں، ماما کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، فلاں کی بیٹی سے، اس کی بیٹی سے، تو ظاہر سی بات ہے کشیدگی بھی تو رشتہ داروں میں ہی ہوگی۔ اسی طرح سے جائیداد میں شراکت دار بھی زیادہ تر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، بالش کے لیے کبھی تو لڑ رہے ہو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کاروبار میں بھی حصے دار زیادہ تر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نکلا گاؤں چھوڑ کر کے شہر کو آیا، چھوٹے بھائی کو بلا لیا،
اور بلانے کے بعد چند دنوں کے بعد ان دونوں میں من مٹاو ہو گیا. بھائی تھا, رشتے دار تھا, کسی اور رشتے دار کو بلا لیا, کسی اور رشتے دار کو بلا لیا. ظاہر سی بات ہے کاروبار میں حصے دار رشتے داری میں ہے, مل جل کر رہنے میں بھی زیادہ تر رشتے داری ہوتے ہیں. تو لڑائی کس سے رام شام سے ہوگی, لڑائی کس سے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ لڑائی کا سبب یہی لوگ بنتے ہیں. تو اس سے گھبرانا, اسی لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے. اور ایک بات یاد رکھیے, بہت سارے ہم میں سے بہت ساری مائیں بہنیں ہیں جو آپس میں خواتین سے, اپنے خواتین رشتے داروں سے بات چیت نہیں کرتی. بہت سارے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں سے بات چیت نہیں کرتے. 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان بھائی سے, سگا بھائی چھوڑ, کسی بھی مسلمان بھائی سے سلام کلام قطع کرنا یہ کفر کی علامت ہے. اس کے اندر اس کو اپنے ایمان کا پھر جائزہ لینا چاہیے. جو آدمی 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے, رشتے داری توڑ کر کے رکھے, 3 دن کے اندر مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے, غلط فہمیاں دور کر لینا چاہیے. ارے عقل مندو سوچو, آپ کی انگلی کا ناخن بڑھتا ہے تو آپ کیا کاٹتے ہیں؟ کیا کاٹتے ہیں آپ؟ انگلی کاٹتے ہیں, ناخن کاٹتے ہیں؟ جواب دیجیے, کیا کاٹتے ہیں آپ؟ ناخن کاٹتے ہیں. تو ایسے رشتے کے اندر جب غلط فہمی ہوئی تو غلط فہمی دور کرو, رشتہ کیوں پھینک دیتے ہو آپ؟ تو انگلی تو نہیں کاٹ کے پھینکتے نا آپ. تو غلط فہمی جب رشتے کے اندر ہوئی ہے تو غلط فہمی دور کرو, رشتہ دور مت کرو. یہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھو. آپ ہم رشتہ کاٹ لیتے ہیں, پیٹ پھیر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے لوگ سنے جو رشتہ توڑ کر کے رکھتے ہیں, دلوں میں بغض رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کے دن, جمعہ کی رات کو اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں اور اس شخص کا عمل چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہوتی ہے, کدورت ہوتی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو مشرک ہو. 2 لوگوں کے اعمال چھوڑ دیے جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے ان کے اعمال اس وقت تک روک کر رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. جب صلح کر لیتے ہیں تب ان کا عمل اٹھایا جاتا ہے. اور اگر ایسے مر گئے تو آپ کا عمل جائے گا اوپر, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے آپسی ناچاپیوں کو دور کر لیجیے. موت زندگی جو ہمارے پاس آئی ہے, زندگی ایک نعمت ہے, موت کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو راضی کر لو, ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ان کی بیٹی پر الزام لگانے والے ان کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اساسہ تھے. انہوں نے غصے میں آ کر کے قسم کھا لی کہ میں اب ان کا خرچہ پانی بند کر دوں گا, کیونکہ یہ غریب تھے, مجبور تھے, مدینہ سے ہجرت کر کے جب آئے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی. لیکن بیٹے پر الزام آنے کے بعد انہوں نے کہا, قسم کھا لیا کہ اب آئندہ سے میں اس کو خرچہ پانی نہیں دوں گا. ارے ہمارے ہی گھر میں کھائے, ہمارے ہی برتن میں سوراخ کرے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ بڑے عہدوں کے مالک ہیں, بزرگی والے ہیں, کشادہ ظرف رکھنے والے ہیں, ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اولو الفضل کے لیے, مقام اور مرتبہ والوں کے لیے کہ اتنی سی بات پر ناراض ہو کر کے رشتے داروں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا خرچہ پانی بند کر دیں. انہیں چاہیے, ان کے لیے کیا زیادہ دیتا ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, عفو درگزر کا معاملہ کر, نظر انداز کر جائے اس چیز کو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے رشتہ نہ کاٹ لے. اور کہا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اگر تم اپنے رشتے داروں کو معاف کر دو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں, اس کے بعد چیخ پڑتے ہیں, بلا واللہ ربنا انا لنحب ان تغفر لنا خطايانا. کیوں نہیں بار الہ, قسم ہے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمیں بخش دے, ہمیں یہ پسند ہے. حضرت ابوبکر نے مصطح بن اساسہ کی غلطیوں کو درگزر کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں سے تھے, ان کا خرچہ پانی پھر سے جاری کر دیا, دل میں کچھ بھی نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سرٹیفکیٹ نازل کر دی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ,
اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی. کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما؟ پھر رشتے داریاں، انانیت، رشتے داریاں توڑ کر انانیت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اور انانیت جس کے اندر ہوگی وہ کبھی رشتہ نبھا نہیں پائے گا. کیونکہ سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کے آخری میں اللہ نے یہی فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. رشتے داروں کے اللہ کے حقوق العباد کو وہ شخص ادا نہیں کر سکتا جو شیخی خور ہو، نخرے باز ہو، متکبر ہو. وہ کبھی بھی رشتے داریوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. ذرا سا فرق پڑ جائے اس کے مزاج میں فوراً 9-11 ہو جاتا، وہاں ٹکتا ہی نہیں ہے. کہ بھائی جب گھٹا لگا ہوا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے سامنے ذرا سی بھی گستاخی آ جائے، کھانا لیٹ ملے اس کو، دستر پر کچھ بوٹیاں کم مل جائے اس کو، فوراً گننے لگتا ہے سامنے والوں کو. یہ اپنی اوقات آپ بتا رہے ہو، یہ آپ کی تواضع خاکساری نہیں ہے، یہ تمہاری دولت بتا رہی ہے. تو تم پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہو کہ تمہاری دولت نہیں لگ رہی، نہیں لگ رہی ہے، اچھلنے لگے ابھی سے ہوا میں. تو ذرا سا تمہارے نخرے میں ذرا سا فرق پڑ گیا تو تم اچھلنا کودنا شروع کر دیے. اس لیے میرے بھائی قریب آؤ تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. رشتے داروں کو گلے لگا لو، رشتہ توڑو مت. جہنم میں لے جانے والے اعمال، رشتہ جوڑو جنت میں لے جانے والے اعمال. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رشتے داریوں کو جوڑ کر رکھنے، رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر سے کدورت، بغض، نفرت دور فرمائے. اپنے رشتے داروں کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں ہم سے ہو، ہمارے رشتے داروں سے ہو، انہیں معاف کرنے کے لیے حضرت ابوبکر جیسا سینہ ہمیں عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، ہمارے چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرما. اپنے رشتے داروں کا خیال کرنے، ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی خوشی غمی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور